ولايتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آج سامعین کی تعداد مختصر ہے اور غالباً یہ دن کے جلوس کی ہو سکتا ہے جو ڈیوٹی ہے اس کے بعد سامعین کو موقع مغنی کو نہیں مل سکا. حالانکہ دستور یہ ہے کہ جیسے جیسے عشرے کی تاریخیں آگے بڑھتی جاتی ہیں سامعین پڑھتے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اہم اور عام تعداد کے قائل نہیں ہیں، کوالٹی کے قائل ہیں. سننے والا سمجھدار فرما ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تشریف فرما ہے، اور آپ حضرات کی احسن سماعتیں مجھے حفیظ التفسیر کو مل رہی ہیں. میرے لیے بہت بڑا شرف ہے. نجات عشرے کا عنوان گفتگو ہے. مختلف پہلوؤں سے میں آپ کی خدمت میں فضائل پیش کرنے کی صحیح کر رہا ہوں. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی راہ بھٹکے، کوئی گمراہ ہو، کوئی بے دین ہو، کوئی جہانی ہو. کائنات سجائی، اس کے بعد اس کائنات میں پہلے جنات آباد تھے. جناتوں نے اتنے زیادہ گناہ کیے کہ ملائک نے فریاد کی بار الہ ان کا بیڑا غرق کر دے، ان کا عذاب نازل کر. عذاب آیا، سب ختم ہو گئے. ایک کو ادھر بلا لیا. اور جب مولوی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ جو ایک ادھر گیا تھا اس کی روح گئی تھی یا اس کا جسم گیا تھا؟ سلامت رہے جو مجمع سلامت رہے جو اشاروں کو سمجھتا ہے. روح گئی تھی یا جسم گیا تھا؟ تو سب نے کہا کہ جسم سمیت گیا تھا. بڑی حیرت کی بات ہے، شیطان جسم سمیت چلا جائے اور نمائندہ رحمان جسم سمیت معراج پہ چلا جائے تو روحانی اور جسمانی کی بحث ہے. یہ وہاں پہنچ گیا اور چونکہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کے یہاں سجدے تو ہیں مگر ولایت نہیں ہے. اور اللہ آدم کی خلقت کے وقت ہی یہ فیصلہ کر چکا کہ اگر سجدے ہیں اور ولایت نہیں ہے ساتھ میں تو سجدے بیکار ہیں، بندہ شیطان ہے. 2000 سال میں 2 رکعت نماز جس نے کمپلیٹ کی، مکمل کی ہو، وہ کوئی چھوٹا موٹا عبادت گزار تو نہیں رہا ہو. رفتہ رفتہ آگے بڑھتا چلا گیا. ملائک میں سرداری مل گئی، سب کچھ ہو گیا. اچانک آواز آئی انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب میں اسے سجا دوں. ٹرانسلیشن یہی لکھا ہے فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب میں اسے سجا دوں، سنوار دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور سجانے سنوارنے کے ساتھ ہی ساتھ روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. سوال یہ ہے کہ سجایا کیسے؟ جناب آدم کا بہت سنا ہے، آپ حضرات نے ماشاءاللہ خوب سنا ہے خلقت آدم پہ. نفخت فیہ من روحی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اندر اپنی روح ڈالنا. جب یہ بات طے ہے، تفسیروں میں لکھی ہے کہ پتلہ آدم پہلے بن چکا تھا، تو جب پتلہ بنا ہوگا تو کمپلیٹ بنا ہوگا نا. سر، آنکھیں، دہن، کان، ایوری تھنگ سب کچھ کمپلیٹ تھا. تو جب سب کمپلیٹ تھا تو پھر سجایا کیسے؟
جب سب کچھ کمپلیٹ تھا تو پھر سجایا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی جو باڈی تھی وہ تو کمپلیٹ تھی، لیکن خدا بشر کی کمپلیٹ باڈی کو سجاوٹ نہیں سمجھتا۔ جو رکھیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو پھر سجایا کیسے؟ اور یہ کہا جیسے ہی سجاؤں ویسے ہی سجدہ، جیسے ہی سجاؤں ویسے ہی سجدہ۔ تو آدم کی پیشانی میں 5 نور ظاہر، توجہ رکھیے گا، جیسے ہی آدم کی پیشانی میں 5 نور اللہ نے ظاہر کیے، سمجھے آپ؟ کہا جیسے ہی ان کی پیشانی میں انوار سجاؤں ویسے ہی سجدہ کر لینا۔ تو سجدہ آدم کو نہیں ہے، سجاوٹ کو ہے۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سجدہ آدم کو نہیں ہے، سجاوٹ کو ہے، سجاوٹ کو ہے۔ سجا دوں تو کیسے سجایا؟ پیشانی میں انوار خمسہ۔ آپ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے، میں ایک جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کی توجہات کتنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدم کی پیشانی میں انوار سجا کے اللہ نے پہلی امام بارگاہ بنائی۔ اللہ نے جناب آدم کی پیشانی میں امام بارگاہ بنائی، اور کہا جیسے ہی امام بارگاہ بناؤں تم سب میرا سجدہ چھوڑ کے امام بارگاہ کو سجدہ کرنا۔ جملے پر توجہ، اب اگر کوئی اللہ کے سجدے کر رہا ہو اور آدم کی اس امام بارگاہ کو سجدہ نہ کرے تو وہ شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے۔ جانیے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ امام بارگاہ سجی، فوراً ملائک نے سجدہ کیا۔ توجہ رکھیے، سب نے کیا، ایک نے نہیں کیا۔ اچھا ابھی میں اس پاؤں گا 2 منٹ۔ جب سجدہ ہو گیا تو آدم کو بھی تو پتا چلے کہ ہوا کیا، اس لیے ان سے کہا ابھی بیٹھے رہو۔ ملائک سجدے سے اٹھ گئے۔ اب جتنے ملائک ہیں سب آدم کو گھور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ہندی میں کہیں درشن کر رہے ہیں، عربی میں کہیں زیارت کر رہے ہیں۔ تو جناب آدم نے کہا پروردگار مجھ میں کیا ایسا خاص ہے جو یہ سب میری زیارت کر رہے ہیں، سب مجھی کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم میں ایسا کچھ نہیں ہے، تمہاری پیشانی میں کچھ نور ہے جن کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو آدم نے کہا بارے الہ، میری پیشانی میں نور، یہ زیارت کریں میں ہی محروم رہ جاؤں۔ کوئی نماز نہیں پڑھی آدم نے، کوئی روزہ نہیں رکھا آدم نے، کوئی حج نہیں کیا آدم نے، کوئی طواف نہیں کیا آدم نے۔ اب پہلا عمل کرنے جا رہے ہیں، آدم پہلا عمل کرنے جا رہے ہیں جن سے سارے آدمی ہیں۔ وہ خلق ہونے کے بعد پہلا عمل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا عمل بہت اہم ہوتا ہے کہ میری پیشانی میں نور ہے، میں ہی زیارت سے محروم رہ جاؤں۔ کہ آدم زیارت کی تمنا تو ہم خوب پوری کرتے ہیں، کہ کیسے زیارت کروں؟ کہ اپنا داہنا ہاتھ پیشانی کے سامنے لاؤ۔ جب داہنا ہاتھ پیشانی کے سامنے لائے تو 5 انگلیوں میں نور کا عکس پڑا، نور کا عکس پڑا، نور کا عکس پڑا۔ سارے آدمی آدم کی اولاد ہیں۔ آدم نے پہلا عمل کون سا کیا؟ آدم کو خلق کر کے سجدہ کرا کے پہلا عمل اللہ نے اپنی بارگاہ میں یہ کرایا کہ پنجے کی زیارت کرائی۔ پتا چلا اب جو صحیح جائز آدم کی اولاد ہوگی
اولاد ہوگی بدعت کہے گی. نماز پہلے نہیں پڑھی آدم نے, پہلے زیارت علم کی, زیارت پنجہ سے مشرف ہوئے تاکہ آدم کی عبادتیں جائز رہ جائیں. جب نبی کی عبادتیں جائز نہیں رہتی تو کسی عام کی عبادتیں کیا جائز رہیں گی غازی کے علم کی زیارت کے بغیر. توجہ رکھیے گا. بہت شکریہ کہ آپ اس پیارے انداز میں سن رہے ہیں. حالانکہ آج جو مضمون آنے والا ہے اس میں بہت سے لوگ شاید مجھ سے متفق نہ ہوں, لیکن میں جو متفق ہوتا ہے اس کا شکریہ ادا کر لیتا ہوں, جو معترض ہوتا ہے اس کی تشفی کے لیے جوابات فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن وہ تھوڑی دیر میں آئے گی بحث ابھی رکے رہی. اب کیا ہوا, اس نے نہیں کیا تو اللہ نے کہا نکل جا میری بزم سے. تب اس نے کہا کہ میں نے جو عبادتیں کی ہیں ان کا کیا ہوا. خدا نہ کرے کہ کوئی خدا سے حساب کرنے پہ آ جائے, کوئی اللہ سے حساب کرنے پہ آ جائے. جب اس نے کہا میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا حساب دے, تو اس نے کہا مان کیا مانگنا چاہتا ہے. تو اس نے جو کچھ مانگا آپ کو پتا ہے ٹائم کم ہے. اب اس کے بعد اس نے کہا سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا, جسموں میں حلول کروں گا, گمراہی پھیلاؤں گا, وسوسے پیدا کروں گا. بہت توجہ. اب مجھ سے ایک سوال ہوا کہ ہم وضو بھول جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, تلاوت میں بہک جائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, برا خیال آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. ہے توجہ. مسئلہ یہ ہے کہ غلطی ہم کر رہے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھ رہے ہیں. تب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے دن کہہ چکا ہے کہ جو اولاد تبع آدم کی انہیں بہکاؤں گا. تو جب بھی کوئی بہکتا ہے تو خود نہیں بہکتا. کوئی بہکانے والا بہکاتا ہے تو بندہ بہکتا ہے. توجہ رکھیے گا. کوئی بہکائے تو بندہ بہکے. ہے توجہ. شیطان بہکاتا ہے تو ہم بہکتے ہیں. جو بہک چکے انہیں شیطان نے بہکایا, جو بہک رہے ہیں انہیں شیطان بہکا رہا ہے, جو بہکیں گے انہیں شیطان بہکائے گا. بہکنے والے تین طرح کے ہیں, بہکنے والے تین طرح کے ہیں. بہک چکے, بہک رہے ہیں, بہکیں گے. رکھیے گا. بہکنے والے تین طرح کے ہیں. اب قبلہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ کوئی اس وقت تک نہیں بہکے گا جب تک کوئی ایکسٹرنل پاور اس کو بہکائے نہ. شیطان بہکتا ہے تو ہم بہکتے ہیں. تو سوال یہ ہوا بہکانے کے لیے کوئی پاور چاہیے. تو پھر جب شیطان خود بہکا تو دوسرا شیطان تو تھا نہیں. بھیا مصائب پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں کیا, میں تو جملہ دے رہا. جو رکھیے گا جب شیطان خود بہکا تو دوسرا شیطان تو تھا نہیں. تو پھر یہ بہکا کیسے, ایک سوال ہے. یہ بہکا کیسے, ایک سوال ہے. جب مجھ سے یہ سوال کیا گیا تو میں نے کہا کچھ باتیں کی جاتی ہیں, کچھ باتیں ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں, کچھ چیزیں بن جاتی ہیں. مثلا پانی اور ٹیمپریچر 60 سے ایبو ہوا پانی بھاپ بن کے اڑ جائے گا, مائنس ہوا
پانی برف بن کے جم جائے گا. توجہ رکھیے گا, ہے توجہ. اوپر گیا ٹیمپریچر تو پانی بھاپ بن گیا, نیچے گیا ٹیمپریچر تو پانی برف بن گیا. اس میں نہ پانی کی خطا ہے نہ ٹیمپریچر کی خطا ہے, ہماری توجہ کی خطا ہے. اگر ٹھنڈا چاہیے تو ٹیمپریچر ویسا دو, سوئے بھائی توجہ رکھیے گا. اگر ٹھنڈا چاہیے تو ٹیمپریچر ویسا دو, اگر گرم چاہیے تو ٹیمپریچر ویسا دو. اگر دونوں کا بیلنس بگڑا تو وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. توجہ ارباب کرام, اگر دونوں کا بیلنس بگڑا تو وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں, بلکہ فساد ہوگا. میں نے کہا بس یہی شیطان کے یہاں ہوا تھا. آپ پوچھیں کن چیزوں میں بیلنس بگڑا تھا؟ ایک ہے عبادت, ایک ہے اطاعت. ایک ہے عبادت, ایک ہے اطاعت. جب تک عبادت پیچھے رہے گی, اطاعت آگے رہے گی, ایمان رہے گا. اور جب عبادت آگے نکل جائے گی, اطاعت پیچھے آ جائے گی. جاگو, اطاعت پیچھے آ جائے گی تو شیطنت جنم لے گی. اسے یہ تو یاد رہا کہ میں نے سجدے بہت کیے, مگر وہ یہ بات بھول گیا کہ میرے سارے سجدے عبادت کے دائرے میں ہیں. امام بارگاہ کو سجدہ اطاعت کے دائرے میں. سارے سجدے عبادت کے دائرے میں ہے, اور امام بارگاہ پیشانی آدم کو سجدہ اطاعت الہی کے دائرے میں ہے. اطاعت پیچھے آ گئی, عبادت آگے نکل گئی, شیطنت نے جنم لیا. اس کے معنی یہ ہے کہ جس کی اطاعت پیچھے چلی جائے اس کے سجدوں پہ نہ جانا, اس کے سجدوں پہ مت جانا. جس کی عبادت آگے نکل جائے, اطاعت پیچھے رہ جائے, وہاں شیطنت ہے. اور جہاں دونوں نقطہ کمال پہ ہو وہاں ایک ضربہ ثقلین کی اس کے معنی یہ ہے کہ اطاعت آگے, عبادت پیچھے ہے. توجہ, اطاعت آگے, عبادت پیچھے. اسی لیے امام ششم علیہ السلام سے اور جا کے چلیے پوچھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, قبول ہوگی یا نہیں یہ تو محشر میں پتا چلے گا, وہاں تک انتظار کون کرے. بشر ہے عجلت پسند ہے. وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا, قرآن نے کہہ دیا عجلت پسند ہے, جلد باز ہے. پہلے خط بھیجتے تھے, جواب آتا تھا تو پتا چلتا تھا لیٹر پہنچ گیا. لیکن یہ عجلت پسندی ہے جس نے ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کیا. آگے میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں کیا عرض کر رہا ہوں, ادھر سے میسج جاتا ہے فوراً پتا چل جاتا ہے پہنچ گیا, ڈبل ٹک ہے. توجہ رکھیے گا, میں کیا پڑھ رہا ہوں. چلیے ڈبل ٹک آ گیا ہے تو ایک بات کہہ دوں, آدم کی پیشانی سے جب پنجے میں نور آئے, جاگ کے چلو میں کیا پڑھ رہا ہوں, تو اس انگلی میں رسول اللہ کا نور, اس میں بی بی سیدہ کا نور, اس میں مولا علی کا نور, اس میں امام حسن کا نور, اس میں حسین کا نور. انگوٹھے میں رکھا گیا حسین کا نور, میں کچھ پڑھ گیا, انگوٹھے میں رکھا گیا حسین کا نور. اسی لیے کوئی ہنس رہا ہو, داہنے ہاتھ کا انگوٹھا سامنے کر دے, فوراً ہنسی کنٹرول ہو جائے گی. میں چیلنج دے رہا ہوں, پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. اب سنیے کہاں تک کوئی حسین سے بچے گا. آج واٹس ایپ یا فیس بک پر اگر کچھ پسند آئے, یہ لائک ہے, بہت توجہ رکھیے گا. یعنی انگوٹھے میں دائرے ہاتھ کے نور حسین. اب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو
ایڈوانس ہو گئی. اب ارباب کرم جب اجلت پسند ہے تو جب بھی کوئی کنسائنمنٹ بھیجتے ہیں اسٹیٹس پتا کر لیتے ہیں کہ کہاں ہے. یہ نیچر بنایا تھی بھائی اللہ نے. سوہیل بھائی یہ نیچر تو اللہ نے بنایا. اسلام ہے دین فطرت. جو فطرت ہے تسلی کے اسباب اللہ دے گا. اسی لیے جو اللہ کا چہرہ ہے اس کے پاس لوگ آئے آنے کے بعد کہا نماز پڑھتے قبول ہوتی ہے نہیں ہے تو محشر میں پتا چلے گا. کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ یہیں بیٹھے بٹھائے پتا چل جائے کہ جو فجر پڑھی ہے وہ قبول ہو گئی, جو فجر پڑھی ہے وہ قبول ہو گئی, جو فجر پڑھی ہے وہ قبول ہو گئی. مولا نے کہا ہاتھ کے ہاتھ طریقہ ہے کیا؟ کہ فجر پڑھ پھر ظہرین پڑھ, ان دونوں نمازوں کے درمیان اگر کوئی گناہ نہ ہو تو فجر قبول ہو گئی. فجر پڑھ کے ظہرین پڑھ, ان دونوں نمازوں کے درمیان ابن علی بھائی اگر کوئی گناہ نہ ہو تو فجر قبول. ظہرین پڑھ کے مغربین پڑھ پھر کوئی گناہ نہ ہو ظہرین قبول. مغربین پڑھ کے تہجد یا فجر پڑھ اگر پورے شب میں کوئی گناہ نہ ہو تو ساری قبول. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ ہوا تو نماز گئی. اب انسان معصوم تھوڑی ہے. کہاں بیٹھے پانچواں امام زبان معبود بول رہی ہے. توجہ رکھیے گا زبان معبود بول رہی ہے کہ گناہ نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ انسان تو خطا و نسیان کا پتلا ہے. توجہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ تبھی تو شفاعت ہے. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ شفاعت کے معنی کیا؟ خطاکار ہے شفاعت ہوگی. دن میں پڑھ چکا ہوں حوالے حسین شفاعت کرے گا. جتنی شفیع ہیں شفاعت کرائیں گے. توجہ رکھیے گا تو معاملہ کیا ہے؟ لیکن ذرا آپ سمجھیں کہا صبح کی پڑھ کے ظہر پڑھو. ان دونوں نمازوں کے درمیان اگر کوئی گناہ نہ ہو تو صبح کی قبول ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 منٹ کی عبادت پر کم از کم 6 گھنٹے کی اطاعت ہو. تو ہم آپ کو فکر کریں. پیغمبر پہلے کہہ گئے علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے. اچھا محبت تو ہے مگر اظہار بھی تو ہونا چاہیے. اور اب میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں. چیلنج مسجد میں نماز پڑھ کے بندہ نکلے 2 گھنٹے. توجہ رکھیے گا. بے شک عبادت کی مگر قلبی کیفیت وہ نہیں ہوتی. لیکن ایک مجلس میں رو کے نکلا. میں سچی ترجمانی کر رہا ہوں یار. میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک مجلس میں رو کے نکلا تو ایسی تسکین اور سکون تاری. یہ سکون کیوں تاری ہے؟ یہ سکون کیوں تاری ہے؟ علی کی محبت میں آئے ہو گناہ. کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کو؟ ایسے نکلتا ہے بندہ امام بارگاہ سے جیسے کوئی قصور نہ رہ گیا. یہ چیلنج دے رہا ہوں میں آپ کے دلوں کی ترجمانی کر رہا ہوں. ہے توجہ؟ تو جب گناہ ہوں گے آپ کے جد کی محبت کھا جائے گی تو پھر کہا کیوں کہ ہونے نہ پائیں. یہ ایک سوال. ہونے نہ پائیں یہ ایک سوال. اس کے لیے گناہوں کی قسمیں پڑھو کہ گناہ کتنی طرح کے. بولو بھائی کوئی بولے گا گناہ کتنی طرح کے. بسم اللہ.
انشاءاللہ کوئی اور بول دے. گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، یعنی گناہ دو طرح کے نہیں، گناہ تین طرح کے. گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، گناہ عظیمہ، یعنی گناہ بھی تین طرح کے. گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، گناہ عظیمہ. صغیرہ اور کبیرہ کے لیے میرے مولا نے فرمایا ہم بخشوائیں گے وہ بخشے گا. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ صغیرہ اور کبیرہ دونوں کے لیے فرمایا ہم بخشوائیں گے وہ بخشے گا. لیکن عظیمہ نہ ہم بخشوائیں گے نہ وہ بخشے گا، نہ ہم بخشوائیں گے نہ وہ بخشے گا، نہ ہم بخشوائیں گے نہ وہ بخشے گا. ہم نے پوچھا مولا گناہ عظیمہ کیا ہے؟ کہا قرآن پڑھ، ہم ہیں نبائے عظیم، ہماری توحید ہے گناہ عظیم. نبائے عظیم، ہماری اہانت اور توہین ہے گناہ عظیم. اور گناہ عظیمہ بخشا نہیں جائے گا چاہے جتنا کوئی علی کو چاہتا ہو. لیکن اگر نماز میں خیال آ گیا کہ تشہد میں علی کہا تو نماز باطل. اب بھی نہیں پہنچے جہاں میں آپ کو لے گیا، اب بھی نہیں پہنچے جہاں میں آپ کو لے گیا. اپنی باڈی کے ایکشنز پر علی کو فوقیت نہیں دی، یعنی توہین علی کر دی، مصلی پہ گناہگار ہو گیا. مصلی پر گناہگار ہو گیا. فرمایا ہم ہیں نبائے عظیم، ہماری توہین ہے گناہ عظیم. گناہ اسی لیے صغیرہ اور کبیرہ تو ہم سے ممکن ہے. صغیرہ اور کبیرہ پورا مجموع کے مداد دے تو کم ہے اگلے جملے کے لیے، معاف کرنا لیکن بلند ہو کے سنیے گا. صغیرہ اور کبیرہ تو ممکن ہے لیکن عظیمہ ہم سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں گناہ ہوتے ہیں انسان کی خرابی سے. وہ دونوں گناہ ہوتے ہیں انسان کی خرابی سے. وہ دونوں گناہ صغیرہ کبیرہ ہوتے ہیں انسان کی خرابی سے. اور عظیمہ ہوتا ہے ماں کے کیریکٹر کی خرابی. اگر ذرہ برابر کوئی توہین اہل بیت کر تو طے ہے کہ ماں ٹھیک نہیں. ورنہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہو ہی نہیں سکتا. اب یہاں سے ٹریک چینج ہو رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب اتفاق کریں، لیکن کوثر رضوی اپنی تحقیق پڑھتا ہے. سہیل بھائی کو اشارہ دے رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام. اتنی سی بھی کوئی ان کی توہین کر دے قصہ ختم. بہت توجہ، قصہ ختم. اب سہیل بھائی میں بڑی حیرت میں تھا کہ جب لجام میں فرس تک ہاتھ گیا. ارے کاش میرا مجموعہ سمجھتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب لجام میں فرس تک ہاتھ گیا تو اب حر کو بچائے گا. بیدار ہونا ہے، بلند ہونا ہے. میں بات کر پاؤں گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. توحید رحمان پر بیٹھی ہوئی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں. توجہ، توحید رحمان پر بیٹھی ہوئی ہے. وحدت کا خزانہ سفر کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور وہ رحمان
اور جہاں تک میرا بیان جا رہا ہے چیلنج دے رہا ہوں یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ وہ فرما چکے ہیں عظیمہ نہ ہم بخشیں گے نہ ہم بخشوائیں گے نہ وہ بخشے گا. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اسی لیے آئی ایم سوری میں سب کی فکروں سے الگ میرا باپ مر چکا ہے اگر اس کی کوئی برائی بیان کرے تو آپ لبوں پہ ہاتھ رکھ دیں گے جا چکے ہیں برا نہ کہو جوان بیٹے سمیت بھائی سمیت حسین پہ قربان ہو گیا جس کے منہ میں اتنی بڑی زبان آ گئی جو یہ بولے کہ معاذ اللہ اور شب عاشور تک منافق تھا. کیا پڑھا ہوا کیا کہتے ہیں لوگ کہ وہ لشکر یزید میں تھا. سہیل بھائی میری فکر بالکل الگ ہے وہ ادھر تھا نہیں ان کے اشاروں پہ ادھر رکھا گیا اب میں یہ بتاؤں گا کہ رکھا کیوں گیا یہ فوج یزید میں ویسے ہی تھا جیسے قصر فرعون میں موسیٰ تھا. اس لیے کہ حسین کا جملہ موجود ہے سب کو سمیٹ کر جیسے جانثار مجھے ملے ویسے میرے نانا رسول اللہ کو نہیں ملے ویسے میرے بابا علی مرتضیٰ کو نہیں ملے ویسے میرے بھیا حسن مصطفیٰ کو نہیں ملے تو پھر تسلیم کرو کہ جہاں پہ ابو ذر کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے حر کی فیصلہ کرنے والے کہ وہ منافق تھا یا مومن تھا. کربلا میں جو حسین پر جان نثار کر گئے وہ تو نبیوں سے افضل تھے. کسی نبی کے لیے معصوم نے نہیں کہا کہ ہماری جانیں قربان. ہماری جانیں قربان تو کیا جانو کہ جناب حر کا رتبہ کیا. اسی لیے حسین تو مشکل کشا ہے. توجہ حسین اپنے چاہنے والے پہ داغ آنے نہیں دے گا. کہ سنیے میں کیا پڑھ رہا ہوں کہ سنیے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اسی لیے جب نجار میں فرس پہ ہاتھ ڈالا تو وہ حسین جو ابھی تک خاموش ہے اس نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے یہ کیوں جملہ کہہ رہے ہیں آپ تاکہ حر جواب دے اور حر کا مذہب پہلے ہی سامنے بھائی میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے خدمت میں تاکہ حر جواب دے اور کربلا سے پہلے حر کا مذہب سامنے جیسے ہی کہا اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے اب حر نے اپنا مذہب بتایا. علماء نے لکھا ہے کہ جو حق زہرا جانے اور مانے وہ منافق نہیں ہو سکتا. وہ مومن ہے وہ مومن ہے وہ مومن ہے. اب ہاتھ جوڑ دیے اور جو جملہ کہا یقیناً سننے لائق ہے اس لیے کہ اب حسینیت نے اشارہ دیا ہے جس کا یہ نمائندہ ہے. اشارہ دیا ہے کہ یہاں اعلان کر دے مسلک و مذہب کا. ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار
آپ کی ماں صاحبہ آیہ تطہیر میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے حق معصومہ جانتا بھی اور حق معصومہ پہچانتا ہے توجہ تو خبردار کسی حسین کے جانثار کے پاس پیریڈ پر کوئی نیگیٹو تبصرہ مت کرنا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ توحید کی مخصوص پلاننگ کے تحت خلق کیے گئے مخصوص پلاننگ ہے شاید آدم سے عیسیٰ تک وہ پلاننگ نہ رہی ہو جو حسین کے جانثاروں کے لیے پلاننگ تھی توجہ اب سنیے ارباب کرم ایک نتیجہ تو یہ ہو گیا کہ حق معصومہ جان کا پہچان کا مانتا تھا آ گیا کربلا اب آپ کہیں گے کہ اگر یہ قصوروار نہیں تھا توجہ رکھیے تو یہ اس نے دونوں ہاتھ رومال سے تو باندھے معاف کرنا کسی کا استغفار دلیل گناہ نہیں بن سکتا کسی کا استغفار دلیل گناہ نہیں بن سکتا ورنہ تم ائمہ کے استغفار کو کہاں لے گئے نہیں پہنچے جہاں میں آپ کو لے گیا ائمہ کے استغفار کو کہاں لے جاؤ گے تنزیل بھائی جو ترک اولا بھی نہ کرے انہوں نے استغفار کیوں کیا کیا پڑھ رہا ہوں جو ترک اولا بھی نہ کرے اس کی زبان پر استغفر اللہ کیوں ہے میرا بچہ گھر سے نکلا اور اس نے باہر کسی انسان کے ساتھ ایسی گستاخی کر دی کہ قریب تھا کہ لڑکے کی جان لے لی جائے میرا بھتیجا نکلا اس نے بدتمیزی کی قریب تھا کہ جان لے لی جائے میری سماج میں کچھ حیثیت ہے میں باہر نکلا میں نے کہا اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں بزرگ نے معافی مانگی جبکہ غلطی نہیں ہے بزرگ کی کوئی غلطی نہیں ہے مگر معافی مانگی تاکہ بھتیجا بچ جائے اولاد بچ جائے میرا اپنا بچ جائے اب سمجھ میں آیا کہ ائمہ نے استغفار کیوں پڑھا معصوم کو کہتے ہیں امت کا باپ تاکہ اولادیں بچ جائیں سمجھئے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں ہے توجہ جناب ان کی شان میں خبردار گستاخی نہ کرنا اور قبلہ یہ بات تو میر عزیز پہلے ہی طے کر گئے میر عزیز نے جو مرثیے کہے ہیں جو مرثیہ پر مخصوص مرثیہ جناب حور علیہ السلام کی شان میں پڑھا ہے اس کا آغاز کرتے ہیں بخدا فارس میدان تحبر تھا لفظ بھلے نہ سمجھو مگر سمجھنے کی کوشش کرنا بخدا فارس میدان تحبر تھا ایک 9 لاکھ جوانوں میں بہادر اور تیسرے مصرے میں سہیل بھائی علی صاحب نے حر کا مذہب پہلے ہی بتا دیا نعرے دوزخ سے دیکھیں تھا آ رہا ہے تھا نعرے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر کے معنی ہے آزاد کے نعرے دوزخ ابو ذر کی طرح حر تھا جس طرح بازر کا پاس بھی جنتی تھا اسی طرح حر کا پاس بھی جنتی تھا بالکل ویسے ہی توحید کی پلاننگ کے تحت رکھے گئے جیسے موسیٰ اب آپ پوچھیں گے کیوں رکھے گئے یہ ایک سوال ہے اس کیوں کو اگر آپ کو سمجھنا ہے معصوم کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی رخ سے
اتمام حجت کی تشنگی نہ چھوڑے. اور آسان کر دوں لوگوں کے لیے کہ معصوم کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے, دشمن کے لیے کوئی ایکسکیوز نہ چھوڑے. جاگو میں کیا پڑھ رہا ہوں. اسی کو تنظیم بھائی کہتے ہیں اتمام حجت, اور اتمام حجت وہ عظیم اور نازک منزل ہے کہ ششماہے سے بھی کہتے ہیں حجت تمام ششماہے سے بھی کہتے ہیں حجت تمام کر دے. اس کے معنی یہ ہے کہ حسین نے کوئی ایسی حجت باقی ہی نہیں رکھی کہ کل کو روز محشر کوئی یزیدی سپاہی بہانہ کر کے بچنے کی سوچے. ارے یار کیا سن رہے ہیں, میں کیا پڑھ رہا ہوں, آپ کیا سن رہے ہیں. ممکن ہے کل کو روز محشر کوئی, آپ کو تو پتا ہے نا, اعلان کر دیا گیا تھا جو نہیں لڑنے جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا, عورتیں اسیر کر لی جائیں گی, گھر جلا دیا جائے گا. پتا ہے نا, پریشر میں بہت سے لوگ آئے, ٹھیک ہے, مگر جو آ جائے اماں خراب ہے. ممکن ہے کل کو روز محشر قدرت کے بارگاہ میں یزیدی کوئی یزیدی فوجی یہ کہہ کے بچنے کی سوچتا کہ ہم پھنس کے آ تو گئے تھے ادھر, مگر ادھر کے مظالم دیکھ کے ادھر آنا چاہتے تھے, لیکن ڈر تھا کہ ادھر سے نکلیں گے تو ادھر والے کاٹ دیں گے, ادھر پہنچیں گے تو عباس کی تلوار نہ چھوڑیں گے. پہنچے نہیں جہاں میں آپ کو لے گیا. قدرت نے اسی اتمام حجت کے لیے خود کو ادھر رکھا. اسی اتمام حجت کے لیے خود کو ادھر رکھا اور شب عاشور نہیں, جنگ سے ذرا پہلے بلایا. صبح عاشور ادھر سے بچ کے نکلے گا اور ادھر استقبال ہوگا. ان کے آنے کے بعد اب کسی یزیدی فوجی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ, میں کیا پڑھ رہا ہوں. دل ہے بات کرم یہ ہے توجہ. اور اگر تم کہتے ہو معاذ اللہ کے ادھر تھا, یار یہ جملہ سمجھ لینا, اس پہ پورا مضمون لکھا ہے. چلو مان لیا کہ صبح عاشور یا شب عاشور اس کی سمجھ میں آیا, چلو مان لیا. ہم انڈیا سے چلنے لگے, جو چیز آپ کی اشد ضرورت کی ہے, جس کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور مجھے پتا ہے, تو میں لے کے ضرور آؤں گا. دورے مجموع کے ساتھ نہیں, میرا مجموعہ میں کیا پڑھ رہا ہے کہ نہیں ہے. تھوڑی سی بھی محبت ہوگی تو لے کے آؤں گا. عام حالات جبکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے, لیکن جو چیز ڈنمارک میں نہیں ملتی انڈیا میں اویلیبل ہے, یورپ میں نہیں ہے, تو میں لے کے ضرور آؤں گا. اگر ہر صبح عاشور سے مومن ہے تو پتا تھا کہ ادھر پانی نہیں ہے, لے کے کیوں نہیں آیا. آپ کی خدمت میں توجہ, وہ پانی لے کے کیوں نہیں آیا. اس کو تو پتا تھا کہ ادھر 3 دن سے پانی نہیں, اور یہ دریا کے قریب تھا اور اسے دریا جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. مگر پانی تو جب لاتا جب نا آشنائے مزاج امامت. پانی تو قبلہ جب لاتا جب نا آشنائے مزاج امامت ہوتا, اور پہلے سے امامت کے مزاج سے آشنا تھا کہ حسین قربانی دینے آیا ہے, ورنہ ٹھوکر سے چشمہ نکال لے.
اگلے جملے پر توجہ، کہا اکیلا نہیں آئے گا کیونکہ سالار لشکر ہے. ہو سکتا ہے کوئی فوجی یہ کہے کہ وہ تو لیڈر تھے چلے گئے، ہم تو عام تھے کیسے نکلتے، سب کی نظریں تھیں. تو کہا تنہا نہیں آئے گا، غلام ساتھ آئے گا. اکیلا نہیں آئے گا، بھائی ساتھ آئے گا. اکیلا نہیں آئے گا، جوان بیٹا ساتھ آئے گا. بیٹا بھی آیا. پہلے بیٹا ادھر رکھ دیتے، اکیلے رہتے. کہا تم سمجھے نہیں، یہ ہیں عرب، یہ دماغ پہ ہذیان کا الزام بڑی جلدی لگا. اگر اکیلا ہو نکل کے آتا تو بعد میں مورخ یہی کہتا کہ تیز گرمی تھی، ایسا میدان دیکھا نہیں تھا، اچانک گرمی سے دماغ بہک گیا اور بغیر سوچے سمجھے ادھر چلا گیا. تو کہا نہیں، اب جوان بیٹا ساتھ ہوگا. تو کیا اگر باپ کا مائنڈ گڑبڑ ہو تو بیٹا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا. یار کتنے ہلکے میں سن رہے ہو، مجاز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. لیکن جوان بیٹے کا باپ کے ساتھ ساتھ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر پورے ہوش حواس میں بارگاہ کی جانب رسول اور آشنا مزاج امامت تھا. اسے پتا تھا کہ حسین کو یہ گوارا نہیں کہ میرے پینے کا پانی بھی چھپا کے مجھ تک پہنچایا. اس سے بڑی بات نہ کہو، جبکہ حق کے مہر ہے ماں کا. خبردار اور سنو کہ ہو کیا ہے. بس یہ جملہ اس کے بعد مسائل ٹائم ہو گیا ہے. سنو کہ ہو کیا ہے. آپ کو کیا پتا حسین کے ساتھ ادھر رہنا آسان تھا. کسی حسینی کا ادھر رہنا کیا پڑھنا جو کرب غر نے جھیلا ہے. اللہ اکبر. میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کو، جو کرب غر نے جھیلا ہے وہ آسان نہیں. شور کو آیا نا تو 3 دن تو غیبت میں رہا. جو کلیجے میں گزری اسے کون جانے. جس طرح آج کے ماتمی کے کلیجے پہ جو گزرتی ہے اس دور میں نہ ہونے پر. سمجھ جاتے میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں. ارباب کرم آج کے ماتمی کے دل پر جو گزرتی ہے کہ ہائے ہم 1400 برس پہلے نہ ہوئے، تو جو گزرتی ہے وہ آپ جانتے ہیں. میں جانتا ہوں اس کرب کو صرف بشریت کے خالق سمجھ سکتے ہیں. اب سنیے کہ رتبہ غر کیا ہے. رتبہ غر کیا ہے. سب آگئے چادر میں، حدیث کے ساتھ سب آگئے چادر میں. جناب ام سلمہ نے کہا ہم بھی آ جائیں. کہا خیر پائیں مگر ثوب سیدہ نہیں مل سکتا. کیا سنا آپ نے، میں نے کیا پڑھا، کیا سنا آپ نے، میں نے کیا پڑھا. ارباب کرم ہے توجہ، میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے خدمت. ارباب کرم ہے توجہ. اس کے معنی یہ ہے بہت عظیم ہوگا وہ جسے ثوب سیدہ مل جائے، جسے سیدہ کا کپڑا مل جائے. میں کیا پڑھ رہا ہوں، جب ماں جانے لگی تو حسین سے کہا میرے پاس 2 رومال ہیں، ایک حسین تو رکھ لے، ایک تیرا مہمان آئے گا جسے ضرورت ہوگی، اور ایک رومال میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں. یہ رومال عزاداروں کے آنسوؤں کے. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ بھی تڑپیں گے کہ ہائے ہم کربلا میں ہوتے. جزاکم ربکم مزادارو. آج 7 محرم آ گئی. 7 محرم قیامت کے دن تو شروع ہو گئے نا. آپ کو پتا ہے کم از کم 14-18 گھنٹے ہو گئے. اصغر پیاسا ہے، آئے سکینہ پیاسی ہے. اس لیے کہ 4 محرم تک جو اسٹور پانی تھا
وہی پانی 6 محرم تک چلا۔ اب اگر آپ کے پاس پانی کم ہو تو آپ خود پی لیں گے یا بچوں کے لیے رکھیں گے؟ نہیں، مظلومی محسوس کرے گا۔ آپ خود پی لیں گے یا بچوں کے لیے رکھیں گے؟ کہ بھائی ہم نہیں پیئیں گے، پہلے بچے ہیں۔ اس کا مطلب بچے 7 محرم سے پیاسے ہیں۔ اللہ جانے حسین کب سے پیاسا، اللہ جانے عباس کب سے پیاسا، اللہ جانے زینب کب سے پیاسی۔ جلا گم رونے آئے ہو، آج حسن کے لال کو رونے آئے ہو۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، رونے میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، حسن کو زہر مل گیا۔ دیوار کے سہارے چلتے ہوئے جناب ام فروہ کے حجرے میں آئے۔ تب فروہ ماں نے کہا تھا کہ جب زہر مل جائے تو رکنا نہیں، ام فروہ کے پاس جانا۔ اللہ دارو امام حسن بستر میں ہے، میرا قاسم کہاں ہے، میرا قاسم کہاں ہے؟ کہ شہزادہ سو رہا ہے، کہ میرے قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو۔ سوتا ہوا قاسم جب سینے پر لٹایا گیا تو اچانک کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ، میرے بابا کا سینہ چل رہا۔ جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے اور ہر ٹکڑا بی بی زینب نے ردا میں سنبھالا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جو بھی ٹکڑا جگر کا نکلتا تھا وہ ردا میں آنے کے بعد پھر ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ ہم فروہ پریشان ہو گئے، کیسے شہزادی کو اطلاع کروں؟ میرا قاسم تو ابھی چھوٹا ہے۔ حسن نے کہا میرے قریب لاؤ۔ قاسم کو قریب لایا گیا۔ حسن نے گریبان چاک کیا، ہاں سر پر خاک ڈالی، کہ میرے لال تجھے یتیم بنا کے بھیج رہا ہو تاکہ بی بی سمجھ جائے قاسم شہزادی کی جوڑی میں پہنچے۔ رات تھی کا خبردار، اگر دروازہ بند ہو تو دق الباب نہ کرنا، میری بہن کو تکلیف ہوگی نیند میں، جب وہ نماز تہجد کے لیے اٹھے گی تو تجھے دیکھ لے گی۔ فضا نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا قاسم کا دھڑ اندر، جلدی سے فضا چراغ لے کے آئی۔ قاسم کا چاک گریبان دیکھا، آواز دیتی ہے بی بی دوڑو، قاسم یتیم ہو گیا۔ تمام کائنات سے جانے لگے، بازو کا ایک تعویذ باندھا، سفر کربلا شروع ہوا۔ ہاں رات میں فہرست شہداء تیار ہو رہی ہے۔ جب فہرست میں اصغر کا نام دیکھا تو قاسم رو کے کہتے ہیں چچا اصغر کی شہادت کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ کالے میرے بلال کو بحر مقتل لاؤں صلح عاشور نمودار ہو گئی۔ بڑی کئی بار اجازت مانگی نہ ملی تو ماں کے پاس آئے، کہا میرے لال تیرے بابا نے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل آئے تو یہ تعویذ کھول لینا۔ اب جو تعویذ کھولا گیا تعویذ نہیں تھا، حسین کے لیے بڑے بھائی کی وصیت تھی، بچہ لے کے حسین کی بارگاہ میں چلے۔ حسین نے وہ تماچے مارے، اے میرے بھتیجے تو میرے بھائی کا خط لا رہا ہے۔ وصیت کا اس کے بعد خیمے میں لائے، جا کے سننا، خیمے میں لائے۔ لانے کے بعد بی بی پاک سے کہا وہ صندوق لاؤ جس میں بھیا حسن کے تبرکات ہیں۔ ہاں وہ صندوق لایا گیا۔
حسین نے کھولا، امام حسن کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا، امام کی قبا اور ردا پہنائی۔ اب جملہ سنیے، جیسے غدیر میں نبی نے علی اٹھایا تھا، ویسے ہی کربلا میں حسین نے قاسم اٹھایا، مدینے کا رخ کیا، کہا بھیا حسن نے دیکھ لو اپنے شہزادے کو۔ یہ جملہ یاد رکھنا، یہ جملہ یاد رکھنا، یہ جملہ یاد رکھنا۔ پہلے باپ سے کہا کہ یہ تمہارا قاسم دیکھ لو، سمجھ تو گئے ہو کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، اس کے بعد یہ لباس ہے امام حسن پھر صندوق میں رکھے گئے، امام نے کرتا پہنایا، اس کا گریبان چاک کر دیا، پوچھا کہ گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ کہ یہ یتیموں کی پہچان ہے، جب میرا بھتیجا میدان میں آئے تو ہو سکتا ہے یتیم سمجھ کے اس پر رحم کر دیا جائے۔ ہاں، بعد میں گھوڑے بسوار کیا، یہ بچہ میدان میں آیا، جنگ کرتا رہا، جنگ کرتا رہا، اور اس کے بعد حضرت شامی کے 4 بیٹوں، 4 ناجائز اولادوں کو قاتل جہنم کیا۔ اس کے بعد وہ پہلوان خود مقابلے کے لیے آیا۔ حسین ام پروا سے کہتے ہیں بھابھی، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اے بھابھی، ایک بہت بڑا پہلوان میرے قاسم کے مقابلے میں آیا ہے، مجھے فکر تو نہیں ہے مگر میرا بھتیجا 3 دن کا پیاسا مگر میرا بھتیجا 3 دن کا پیاسا ہے۔ حضرت شامی کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد میں منع پوار کیا، اس کو کاٹ دیا، میں سرے پوار کیا، اسے چھاٹ دیا، قلب لشکر تک پہنچ گئے۔ ایک آواز ملعون کی اٹھی، کیا سمجھ رہے ہو یہ 13 سال کا ہے تو بچہ ہے؟ نہیں، یہ شیروں کا شیر ہے، یہ شیروں کا شیر ہے، جس کے بابا کی صفین میں ہم شجاعت دیکھ چکے ہیں۔ نرغے آدھا میں گھر گیا، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی جو قریب آتا۔ تو تاریخ کہتی ہے کسی صورت سے گھوڑے کی لجام کاٹی گئی۔ اب قاسم کے دونوں ہاتھ، کیا سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چاروں طرف لشکر ہے اور تھامنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد رکابیں کاٹ دی گئی۔ اگلا جملہ سنو گے، سنو گے، سنو گے۔ اس کے بعد کسی نے بہت زور سے قاسم کی پیٹھ پر وار کیا، یہ بچہ گھوڑے کی گردن میں، تاریخ کہتی ہے جب گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر یہ گھوڑے پر لیٹ گیا، ظالموں نے کچھ پوار کرنے شروع کیے۔ قاسم گھوڑے سے گرا۔ اب جملہ سنو، جو بھی شہید گرتا تھا حسین اس کے لاشے پر جاتے تھے، مگر وہ ایک بار پکارتا تھا، مگر وہ ایک بار پکارتا تھا، لیکن جب قاسم گھوڑے سے گرا مسلسل آواز، یا ماں نکلے، یا چچا نکلے، یا چچا نکلے۔ پوچھو نا، یہ بار بار کرتا تھا، بار بار کرتا تھا، اس لیے کہ بدن کو گھوڑے سینے پر ٹاپیں پڑتی رہی۔ اب دیکھتا ہوں کون نہیں ہوتا ہے۔ کربلا میں کتنے جانثار ہیں، کتنے جانثار ہیں، سب کا سر تلوار سے اتارا گیا۔